السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے وقوف کو حج کا رکن اعظم بتایا کہ الحج عرفہ، حج نام ہے عرفات میں حاضری کا۔ عرفات میں وقوف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا۔ اس خطبے میں آپ نے کیا تعلیمات دی، اس کے بارے میں چند باتیں کروں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خاموش کرایا تاکہ وہ بات غور سے سن سکیں۔ جریر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو چپ کرا دو۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، یعنی قتل و غارت کر کے۔ پھر آپ نے حرمت کے اوقات کا ذکر کر کے جان و مال کی حرمت کے بارے میں بتایا۔ ابن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ رکاب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں۔ آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے، اے لوگو آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آج کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم تھا؟ پھر یہ کیوں کہا؟ ادب کے لیے، تعظیم کے لیے، مزید یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے کہ آپ کیا فرماتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ان کے علم نافع میں مزید اضافہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا آج حرمت والا دن ہے، مہینہ بھی حرمت والا ہے، شہر بھی حرمت والا۔ آپ نے ان کے نام نہیں لیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور عرفہ کی جگہ ہے، بلکہ حرمت ہی کا ذکر کیا۔ تو صحابہ کے جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو دراصل آپ فرمانا چاہتے تھے، کیونکہ صحابہ اتنے عقل مند سمجھدار ضرور تھے کہ آپ کو یقینی طور پر پتا ہے کہ آج دن کون سا ہے یا مہینہ کون سا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو ڈیٹ معلوم نہیں ہوگی یا جگہ کا بھول گئے کہ یہ کون سی جگہ پہ کھڑے ہیں ہم۔ آپ سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے؟ تو دراصل اس سے مقصود کچھ اور تھا، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ خود کیا فرمانے والے ہیں۔ تو آپ نے 3 حرمتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یاد رکھو تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے آ ملو۔ یعنی یہ حرمت کب تک ہے؟ قیامت تک۔ حرمت والے مہینوں کا ذکر ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیا تو فرمایا، زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 پے در پے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اس بات کی آپ نے کیوں تصحیح فرمائی اور ڈیٹس کو فکس کیوں کیا؟ کیونکہ عربوں نے مہینوں کے اندر اپنی مرضی سے ہیر پھیر کر رکھا تھا، جس کو نسیح کہتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کیا ہوا تھا۔ تو اسلامی عبادات میں اگر آپ غور کریں تو اوقات اور ایام بہت میٹر کرتے ہیں۔ اگر آپ مخصوص اعمال مخصوص اوقات میں مخصوص ایام میں نہ کریں تو وہ ہوتے ہی نہیں۔ مثلا رمضان کے بغیر اگر آپ روزے رکھیں تو ان کا وہ اجر نہیں۔ ذوالحج کے ان دنوں میں روزے رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے یہ کسی بھی نیک کام کے کرنے کا وہ عام دنوں میں نہیں۔ طاق راتیں رمضان میں ہی آتی ہیں، حالانکہ طاق تو عام دنوں میں بھی آتی ہیں، لیکن ان کا وہ اجر نہیں۔ اسی طرح اگر آپ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھیں تو فائدہ نہیں۔ باقی نمازوں کے بھی اوقات، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرائض عائد کیے گئے۔ تو حج بھی اگر 9 تاریخ کو عرفہ میں قیام نہ کیا جائے، اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیے صرف دن نہیں بلکہ وقت بھی، کب؟ زوال آفتاب کے بعد،
زوال آفتاب کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں رکنا ہوگا. اگر کوئی اس سے پہلے نکل گیا تو اس کو دم دینا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک آپ کو وہاں رکنا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، رستے میں کوئی ٹریفک بلاک ہو گئی، کوئی وجہ ہو گئی کہ وہ مغرب کے بعد پہنچا، تو بھی اس کا وقوف شمار ہو جائے گا، لیکن مغرب سے پہلے نکلنے کی اجازت نہیں وہاں سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاند کی تاریخوں کا حساب کتاب رکھنا اور ایام اور دنوں اور مہینوں اور اوقات کی پابندی کرنا یہ بہت ضروری. یہ سب کچھ ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے، کیونکہ اس میں جہاں دنوں کی پابندی ہے وہاں اوقات کی، اور ہر روز 5 نمازوں میں جو اوقات کی پابندی ہے وہ انسان کو کس چیز کا پابند بنا دیتی ہے؟ ٹائم کانشیس بنا دیتی ہے، اوقات کا پابند بنا دیتی ہے. اور اوقات کی پابندی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے لیے بھی کوئی ٹائم ٹیبل بنا لیں، آپ کی عبادت کا ٹائم ٹیبل تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سیٹ کر دیا، آپ کو اجازت نہیں ہے اس میں کمی بیشی کرنے کی، چھیڑ چھاڑ کرنے کی، اپنی مرضی کرنے کی. لیکن اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں باقی کاموں کے لیے بھی کیا مقرر کرنے چاہیے؟ اوقات مقرر کرنے چاہیے. جو لوگ اپنے لیے خود پلان نہیں کرتے، پھر دوسرے ان کے لیے کچھ پلان کر دیتے ہیں، پھر انہیں ان کے طریقے پہ چلنا پڑتا ہے. اور ہو سکتا ہے جو دوسروں نے آپ کے لیے پلاننگ کر رکھی ہو وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے دین کے، آپ کے اخلاق کے، آپ کے ایمان کے، آپ کے تقوی کے منافی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو فکس کر دیا کہ اب سے حج اپنی صحیح اصل تاریخ پہ آ گیا ہے. پھر جاہلیت کے رسم و رواج کا خاتمہ کیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا خبردار، جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں تلے روندے جا رہے ہیں. سب جاہلیت کی رسمیں ختم، جاہلیت کے سب خون ختم کیے جاتے ہیں. خون کے بدلے میں جو قتل ہو رہے تھے آپ نے اس کو سٹاپ کر دیا. اور سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا اپنا خون ہے، ابن ربیعہ کا، اس کو معاف کرتا ہوں. جاہلیت کے تمام سود ختم کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں ختم کر رہا ہوں وہ ہمارا اپنا سود عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. یہ سب ختم ہے، یعنی جس کو انہیں دینا ہے آج کے بعد کسی کو نہیں دینا، سب کا ختم، نل اینڈ وائڈ، ختم. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ نے اپنی ذات اور اپنے خاندان سے ابتدا کی رسموں کو ختم کرنے کی. ہمارے ہاں لوگ تقریریں کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں رسمیں نہ کرو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہ سب کچھ کرتے ہیں. اسی لیے تو کوئی اصلاح ہو نہیں پاتی. آپ نے سود ختم کیا تو اپنے گھرانے سے، قتل کے بدلہ اپنے گھرانے سے، خون معاف کیا تو اپنے گھرانے سے. تو جس چیز کی آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اس کو پہلے خود کرنے کی کوشش کریں. عورتوں کے بارے میں اللہ کے تقوی کی نصیحت کی گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کی امانت سے ان پر اختیار حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمہ سے ان کی عصمتوں کو حلال جانا ہے. اور ان عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ تمہارے حقوق کا لحاظ رکھیں، اور وہ یہ کہ تمہارے بستروں پر وہ کسی کو نہ آنے دے جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. تمہارے گھروں میں تمہارے ناپسندیدہ افراد کو، مرد ہوں یا عورتیں، نہ آنے دیں. یعنی شوہر کو جس کا آنا ناپسند ہو، عورت کے لیے کیا لازم ہے؟ اس کو انوائٹ نہ کرے، اس کو نہ آنے دے. اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو، مگر زخمی کرنے والی مار نہ ہو. یہ کیوں کہا؟ اتنی سخت بات کیوں کی؟ کیونکہ گھر کے آنر کو، گھر کی زندگی کو بچانا مقصود ہے، ایک خاندان کو پروٹیکٹ کرنا مقصود ہے. خاندان بکھر جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے. اور تم پر واجب ہے کہ ان کا نان نفقہ اور لباس معروف انداز میں مہیا کرو، یعنی ان کو دو. معروف کا مطلب یہ کہ احسان جتائے بغیر، اور جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو بھی کھلاؤ. پھر دجال کا تفصیلی ذکر کیا. صحیح بخاری میں ابن عمر کی روایت ہے، ہم حجۃ الوداع کا ذکر کر رہے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہے. پھر آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی. پھر مسیح دجال کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں نے بھی ڈرایا، اور وہ تم میں سے نکلے گا.
یعنی اب چونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کو آنا نہیں تھا، اس لیے فرمایا اب اس امت میں نکلے گا، اور تمہارے جاننے کی علامت کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، انگور کے دانے کی طرح پھلی ہوئی ہوگی۔ پھر عورتوں کو بھی خصوصی تعلیم دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کا موقع صرف ریچولز ادا کرنے کا موقع نہیں بلکہ تعلیم کا موقع بھی ہے۔ اور سیرت پڑھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھتے ہوئے اس بات کو آپ خاص طور پر نوٹ کریں گے، خواہ جنگ ہو، گھر ہو، باہر ہو، امن ہو، حج ہو، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ صرف کلاس روم کی حد تک نہیں تھا، مسجد کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ہر موقع کی مناسبت سے جہاں جو ضرورت پڑی آپ اس کے مطابق لوگوں کو سکھاتے رہے۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، یعنی شوہر کے مال میں سے مراد ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے؟ آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے، یعنی کوئی بھی چیز جب عورت کو دینی ہوتی ہے تو وہ شوہر کے مشورے سے دے، اس کی اجازت سے دے۔ پھر فرمایا کوئی کسی کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ عمر بن احوص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے، نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے، ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہے۔ پھر وراثت کی تعلیم۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، لہذا وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ مومن، مسلم، مجاہد اور مہاجر کی تعریف بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کیا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں؟ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ